وہ ہمارے عالم لوہار صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو. پہلے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گراتے رہے، بیچتے رہے، جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہے. اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا، یوسف تو یہ بیٹھے. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قبر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیا. اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی. اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے، تو بڑا مصروف آدمی تھا، اب بلا ان کو جن کے لیے تو نے سارا کچھ کیا، پھر بتاؤ کیا بنے گا اس دن. آج لے ان کی پناہ، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے. سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدا جدا ہے ہی نہیں. اقبال کہتا ہے، توجہ، گورنر عبد الصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے، قرآن پڑھتی تھی تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے. زیب النساء، اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی. اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. کیوں جی؟ اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے. تو ہماری بچیاں دوپٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے تو چیخنا ہے. ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے. تلواریں ملتی ہیں نا بازاروں سے، جب ہر گھر میں قرآن کے ساتھ تلوار، وہ فیشن جو ہوتی ہے ابھی تو پریشان بھی کیا ہونے لگا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، مضبوط پاکستان بننے لگا ہے. کیوں جی؟ جب کفر کو پتہ چلے گا نا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اوباما اور ٹرمپ سارے مر جانے، فرشتوں نے آ جانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. میں سچی آپ کو بات بتا، ان کا ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی، ام عمارہ بھی آ گئی، ام عامر بھی آ گئی، حضرت خنسا بھی آ گئی، ام خلاد بھی آ گئی، حضرت صفیہ بھی آ گئی. کیوں جی؟ انس بن نضر کی ہمشیرہ بھی آ گئی. بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھے گی نا ساتھ تلوار رکھ کے، اس دن امت مسلم ایسے اوپر چلی جائے گی. مولوی خادم کو حق نہیں پہنچتا یہ تلوار نہیں چلا سکتا تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے. میری بازو میں طاقت نہیں ہے نا، میں تلوار نہیں چلا سکتا. اب بتائیں جی، آپ کے بابا جی نے 11 سال جلاوطنی، جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا، 11 سال جلاوطنی جیل کی، 11 سال جلاوطن بندہ رہے، پھر ختم نبوت کی خاطر پھانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا، جان. ہاں جی، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے عیسائی ہو جا، تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو، آدھی نہیں پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے. آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. توجہ، جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا، آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے. اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے، اس کو واپس لاؤ. واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا، وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی. آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں، پنجابی آ گئی، ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانے ہوتی، پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑا میں ڈالتا، مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا، ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان. وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو، جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس. اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات.
یہ ہے مسئلہ. ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں ہو. نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہو تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے. کہا نہیں چس نہیں آئی, چس نہیں آئی.